بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین السلام علیکم ایھا الطلاب الکرام۔ طلاب عزیز، ہماری گفتگو دو قاعدے تھے، ایک قاعدہ تجاوز اور ایک قاعدہ فراق، کہ جس کے بارے میں صاحب کتاب نے فرمایا تھا یہ ایک ہی قاعدہ ہے، اور پھر انہوں نے کچھ روایات ذکر فرمائی، تو انہی روایات کو جو ہے وہ آگے بڑھاتے ہیں۔ ایک روایت جو ہے وہ روایت اسماعیل ابن جعفر او صحیحتہ عنہ علیہ السلام قال، راوی ہے اسماعیل ابن جعفر، اس کی روایت یا اس کی جو صحیحہ ہے وہ امام علیہ السلام سے جو ہے وہ نقل کرتا ہے ایک شخص کے بارے میں کہ ان شک فی الرکوع بعد ما سجد، یعنی سجدے میں جانے کے بعد ایک شخص کو شک ہوتا ہے کہ میں نے رکوع کیا تھا یا نہیں، فلیمض، تو وہ گزر جائے، یعنی اس اپنے شک کی جو ہے وہ پرواہ نہ کرے۔ وَإِن شَكَّ فِي السُّجُودِ بَعْدَ مَا قَامَ، اب مثلا دوسری رکعت میں اٹھنے کے بعد اس کو سجدے کرنے میں شک ہوتا ہے، فلیمض، تو وہ جو ہے گزرے وہاں سے، یعنی آگے جو ہے وہ انجام دے۔ كُلُّ شَيْءٍ شَكَّ فِيهِ وَقَدْ جَاوَزَهُ وَدَخَلَ فِي غَيْرِهِ فَلْيَمْضِ عَلَيْهِ۔ پھر ایک قاعدہ بتاتے ہیں کہ ہر وہ چیز جس میں شک ہو در حالی کہ وہ اس سے آگے نکل گیا ہو اور دوسرے جز میں مشغول ہو گیا ہو، تو اس کو جو ہے اس پر گزرنا چاہیے، یعنی آگے جو ہے اسی کو لے کر آگے جو ہے وہ دوسرے عمل میں شامل ہو جائے۔ تو یہاں سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ اپنے شک کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے جب وہ دوسرے جز میں یا عمل میں داخل ہو چکا ہو۔ دوسری روایت موثقہ ہے، موثقۃ ابن بکیر عن محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیہ السلام۔ یہ روایت موثقہ ہے، یعنی جس کا راوی جو ہے وہ ثقہ اور قابل اعتماد ہے۔ وہ محمد ابن مسلم ایک راوی ہے، اس سے نقل کرتا ہے، اور محمد ابن مسلم جو ہے امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کرتا ہے کہ کل ما شککت فیہ مما قد مضی فامضہ کما ہوا۔ تو اب اس روایت میں جو ہے امام محمد باقر کا جو ایک قاعدہ کلی کی طرف اشارہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جس میں تمہیں شک ہوتا ہے در حالی کہ قد مضی، وہ گزر چکی ہے، تو فامضہ کما ہوا، تو تم اس کو جو ہے گزر جاؤ اس طرح گویا کہ تم نے اس کو انجام دیا ہے۔ تو فرماتے ہیں اس سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ اپنے شک کی جو ہے وہ پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ اور اسی طرح ایک دوسری روایت موثقہ ہے، یہ بھی وہ موثقۃ ابن ابی عافورہ، اذا شککت فی شیء من الوضوء وقد دخلت فی غیرہ، جب تمہیں وضو میں سے کسی چیز کے بارے میں شک ہو اور تم جو ہے وضو کے علاوہ کسی دوسری چیز میں مشغول ہو چکے ہو، فشکک لیس بشیء، تمہارا جو شک ہے وہ کوئی چیز نہیں ہے، انما الشک اذا کنت فی شیء لم تجزہ، فرماتے ہیں کہ شک جو ہے وہ اس وقت معتبر ہے جب تم اس سے گزر نہ گئے ہو، یعنی کسی دوسرے عمل میں داخل نہ ہو چکے ہو۔ تو یہاں پر بھی قید لگا رہے ہیں، یہاں پر قید کی طرف اشارہ ہے کہ اگر آپ نہیں گزرے، ابھی اسی عمل میں ہی ہیں، تو پھر جو ہے اس صورت میں شک کی پرواہ کی جائے گی، لیکن اگر آپ دوسرے عمل میں مشغول ہو چکے ہیں تو اس صورت میں جو ہے وہ شک کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے بعد روایت محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیہ السلام، اور اسی طریقے سے محمد ابن مسلم جو ہے وہ امام محمد باقر سے روایت کرتے ہیں کہ کل ما شککت فیہ بعد ما تفرغ
من صلاتک فامسک، ہر وہ چیز جس میں تمہیں شک ہے اس کے بعد کہ تم جو ہے فارغ ہو چکے ہو، اگر وہ شک نماز میں ہے تو اسی کو جو ہے وہ لے لو، یعنی اسی سے آگے چلے جاؤ، اور جو ہے تو لہذا یہاں پر بھی جو ہے اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ تم فارغ ہو چکے ہو، یعنی شک جو ہے وہ ایسی چیز میں، مثلا جس طرح اب آگے جو ہے صاحب کتاب اسی بات کو لیں گے کہ یہ فارغ ہونا دونوں قاعدوں میں ہو سکتا ہے۔ ایک دفعہ آپ جز سے فارغ ہو جاتے ہیں، جس طرح کوئی رکوع کرتا ہے اور پھر سجدے میں چلا جاتا ہے تو یہ رکوع سے گویا کہ فارغ ہو چکا ہے، یا اسی طریقے سے مثلا پوری نماز سے فارغ ہو کر کسی دوسرے کام میں مشغول ہو گیا ہے، تو دونوں کو شامل ہوتا ہے۔ وروایت زرارۃ عنہ علیہ السلام، اور کہتے ہیں اسی طرح زرارہ کی روایت امام سے ہے کہ امام وہاں فرماتے ہیں فَإِذَا قُمْتَ مِنَ الْوُضُوءِ وَفَرِغْتَ مِنْهُ وَقَدْ صِرْتَ فِي حَالٍ أُخْرَى فِي الصَّلَاةِ أَوْ فِي غَيْرِهَا، جب تم وضو کے لیے اٹھو، یعنی جب تم وضو کرنا چاہو اور اس سے فارغ ہو جاؤ، اور وَقَدْ صِرْتَ فِي حَالٍ أُخْرَى فِي الصَّلَاةِ، اور تم جو ہے کسی دوسرے حال میں ہو گئے ہو، نماز میں ہو یا او فی غیرہا، یا کسی دوسرے عمل میں، یعنی اس عمل سے کسی دوسرے عمل میں مشغول ہو چکے ہو، فشککت فی بعض ما صم اللہ مما اوجب اللہ علیک فیہ وضوءہ لا شیء علیک فیہ، پھر تمہیں شک ہو ان بعض اجزاء میں جس کا نام خدا نے لیا ہے، ان چیزوں میں سے جس کا دھونا تم پر واجب ہے، یعنی وہ اشارہ ہے اس آیہ کریمہ کی طرف کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، یہ وہی سم اللہ ہے کہ جن اعضاء کا نام خدا نے خود قرآن میں لیا ہے کہ اپنے چہرے کو دھو، مثلا اپنے ہاتھوں کو دھو، جو وضو والی آیت ہے۔ تو اگر ان میں تمہیں شک ہو تو لا شیء علیک فی، تو اس صورت میں تم پر کوئی چیز نہیں ہے، یعنی ایسے شک کی جو ہے وہ تمہیں پرواہ نہیں کرنی ہے۔ اور اسی کے ساتھ جو ہے وہ دوسری روایت کی طرف اشارہ فرماتے ہیں، قولہ علیہ السلام کل ما مضی من صلاتک و طہورک، کہتے ہیں کہ تمہاری نماز یا تمہارے طہور، یعنی وہی طہارات، مثلا وضو ہے، اس میں سے ایک چیز جو ہے گزر چکی ہے، یعنی تم نے اس کو انجام دے چکے ہو، فذکرتہ تذکرا، اور پھر اس کے بعد تمہیں یاد آئے کہ بھئی فرض کرے میری کوئی چیز رہی تو نہیں ان میں سے، تو فامضہ کما ہوا علیہ، تم اس پر گزر جاؤ اس طرح گویا کہ تم نے اس کو انجام دے دیا ہے۔ تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ شک جو ہے وہ گزرا ہوا ہے، یعنی گزر چکے ہو تم اس سے، یعنی مثلا جس طرح آگے آئے گا کہ ان روایات میں قید نہیں ہے کہ تم مثلا دوسرے عمل میں مشغول ہو چکے ہو، ان کو مطلقات کہتے ہیں، کہ آخر میں بھی اس کی طرف اشارہ آئے گا کہ پھر ان کو تقیید لگائیں گے ہم ان روایات کے ذریعے جن میں جو ہے مثلا اس بات کی طرف ہے اشارہ کہ تم جو ہے مثلا یہاں تھا صرت فی حال اخری۔ اور اسی طریقے سے دوسری روایت کا جملہ ہے قولہ علیہ السلام فی من شک فی الوضوء بعد ما فرغہ، کہتے ہیں کہ یہ جملہ اس شخص کے بارے میں ہے جس نے وضو میں شک کیا حالانکہ وہ وضو سے فارغ ہو چکا تھا، یعنی فارغ ہونے کے بعد اس کو شک ہوا، تو امام فرماتے ہیں هو حین یتوضأ اذکر منہ حین یشک، کہ اس کی پہلے بھی اسی کی طرف اشارہ ہوا کہ وہ شخص وضو کی حالت میں زیادہ متوجہ ہے کہ وہ وضو کر رہا ہے اس وقت سے جب وہ شک کر رہا ہے۔ تو یہاں پر بھی اشارہ ہے اسی بات کی طرف کہ یعنی اس کو اپنی شک کی جو ہے وہ پرواہ نہیں کرنی چاہیے کہ وہ جو ہے وہ گزرا ہوا شک ہے۔ اسی طریقے سے ایک دوسری روایت کی طرف اشارہ ہے صحیحۃ علی ابن جعفر عن اخیہ علیہ السلام، کہتے ہیں یہ روایت صحیح ہے، علی ابن جعفر جو ہے وہ اپنے بھائی حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جو ہے ان کے بھائی، ان سے جو ہے وہ
روایت نقل کرتے ہیں، وہ علی بن جعفر کہتے ہیں سألتہ، یعنی میں نے جو ہے وہ اپنے بھائی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے پوچھا، ان الرجل، اس شخص کے بارے میں، یکون علی وضوء، جس نے وضو کیا، ثم یشک علی وضوء ہو ام لا، پھر اس کو شک ہوتا ہے وضو کے بارے میں کہ آیا اس نے وضو کیا یا نہیں کیا۔ مثلا کافی دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ آدمی کو بھول جاتا ہے اور اس کو شک ہوتا ہے کہ میں نے وضو کیا یا نہیں۔ قال اذا ذکرها وهو فی صلاته انصرف واعادها، وہاں فرماتے ہیں کہ اگر اس کو یاد آیا در حالی کہ وہ نماز میں ہے، نماز پڑھ رہا ہے، تو وانصرف واعادها، تو وہ پھر واپس منصرف ہو، یعنی نماز جو ہے اس کو اعادہ کرنا پڑے گا اس کو، یعنی وضو کرے، یعنی منصرف ہو جائے، وضو کرے، پھر وہ اس وضو دوسرے وضو کے ساتھ نماز پڑھے۔ ایک یہ وَإِن ذَكَرَ وَقَدْ فَرَغَ مِن صَلَاةٍ قَدْ فَرَغَ مِن صَلَاتِهِ أَجْزَأَهُ ذَلِكَ، اگر اس کو یاد آیا در حال کہ وہ نماز سے فارغ ہو چکا تھا تو یہ اس کے لیے جو ہے وہ کافی ہے۔ تو لہٰذا یہاں پر بھی اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ آیا دوسرے عمل میں مشغول ہوا یا نہیں ہوا ہے، یعنی وہ جو اس کو شک تھا کہ یہ نماز اس کی باوضو ہے یا نہیں ہے، وہ در حال کہ وہ نماز میں ہے، اور دوسرا جو مورد ہے کہ وہ اپنی نماز سے فارغ ہو چکا ہے، یعنی دوسرے عمل میں مشغول ہو چکا ہے گویا کہ، تو وہاں امام فرماتے ہیں اجزأہ ذالک، یہ اس کے لیے کافی ہے۔ تو یہاں پر بھی اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ وہ اس عمل سے فارغ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے۔ قولہ علیہ السلام فی الشک فی الصلاۃ بعد خروج وقتها، ایک اسی طریقے سے امام کا فرمان ہے کہ اگر نماز میں شک ہو لیکن اس نماز کا وقت جو ہے نکل چکا ہو، تو لہذا وہ جملہ اس طرح وَإِن كَانَ بَعْدَ مَا خَرَجَ وَقْتُهَا، اگر یہ شک اس نماز کے وقت نکل جانے کے بعد ہو، فقط دخل حائل، تو یہ وقت گزر جانا گویا کہ جو ہے وہ ایک مانع ہے، یعنی مانع داخل ہو چکا ہے، فلا اعادت، اب یہ اس کو دوبارہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو یعنی اس شک کی بھی پرواہ نہیں کرے گا۔ ھذہ عمدۃ ما یستدل بہا فی المقام من الروایات، یہاں تک صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ اس قاعدہ تجاوز اور قاعدہ فراق کے سلسلے میں جو روایات تھی وہ یہاں پر ہم نے عمدہ جو روایت تھی وہ ہم نے ذکر کی ہیں۔ اب صاحب کتاب فرماتے ہیں وَأَنْتَ إِذَا تَأَمَّلْتَهَا كُلَّهَا رَأَيْتَهَا تُشِيرُ إِلَى مَعْنًى وَاحِدٍ، کہتے ہیں کہ جب تم ان روایات میں غور و فکر کرو تو تم دیکھو گے یہ ساری روایات ایک مطلب کی طرف اشارہ کر رہی ہیں، اور وہ یہ مطلب ہے وَهُوَ عَدَمُ الْاِعْتِدَادِ بِالشَّكِّ فِي وُجُودِ الشَّيْءِ أو فِي وُجُودِ الشَّيْءِ الصَّحِيحِ بَعْدَ تَجَاوُزِهِ وَالدُّخُولِ فِي غَيْرِهِ، ان کا وہ ایک مطلب یا ایک معنی وہ یہ ہے کہ تمہیں اپنے جو ہے وہ شک کی پرواہ نہیں کرنی جب تمہیں شک ہے کہ میں نے ایک چیز انجام دی ہے یا ایک صحیح چیز انجام دی ہے یا نہیں، جب تم اس عمل سے تجاوز کر گئے ہو اور کسی دوسرے عمل میں داخل ہو چکے ہو۔ فالشک فی وجود الشیء، اور ایک چیز کے انجام دینے میں جو شک ہوتا ہے کہ میں نے انجام دیا یا نہیں، یہ کب ہوتا ہے؟ یکون تجاوزہ بتجاوز محلہ الشرعی، یہ وہاں ہوتا ہے جب تم اس کی جگہ سے آگے نکل چکے ہو۔ مثلا رکوع میں شک ہوتا ہے تو تم جب سجدے میں جاؤ گے تو تب شک کرو گے نا رکوع ہوا یا نہیں ہوا۔ وَالشَّكُّ فِي وُجُودِ الشَّيْءِ الصَّحِيحِ، اور یہ شک ہوتا ہے کہ میں نے صحیح طریقے سے انجام دیا یا نہیں، یہ بھی یکون تجاوزہ بتجاوز الاتیان بہ، یہ تب ہوتا ہے جب تم اس کو تجاوز کر چکے ہو، یعنی اس کو انجام دینے کے بعد تمہیں جو ہے اس کو شک ہوتا ہے۔ تو صاحب کتاب نے جس طرح پہلے بھی اسی بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ دونوں قاعدوں کا مطلب ایک ہے، وہ یہ ہے کہ آپ شک کرتے ہیں در حال کہ آپ اس سے آگے نکل چکے ہیں۔
لہذا فرماتے ہیں وَلَہْجَةُ الرِّوَایَةِ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ اللَّتَيْنِ هُمَا مُسْتَنِدَا قاعدۃ التجاوز، کہتے ہیں پہلی روایت اور دوسری روایت جو ہم نے پڑھی یہ دونوں قاعدہ تجاوز کو بتا رہی تھی کہ قاعدہ تجاوز میں یہ ہوتا ہے کہ آپ درمیان میں شک کرتے ہیں کہ مثلا سجدے میں ہے رکوع کیا یا نہیں. کہتے ہیں ان دو روایتوں کا جو لہجہ ہے ہی لہجۃ ما دل من البغوی، یہ وہی لہجہ ہے جو دوسری روایات کا ہے جو دلالت کرتی ہیں علی قاعدۃ الفراغ، یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ قاعدہ تجاوز اور قاعدہ فراغ کے بارے میں جو روایات ہیں ان دونوں کا لہجہ ایک ہی ہے، لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ دو قاعدے نہیں ہیں، ایک قاعدہ ہے. وَكَمَا يُشْتَرَطُ الدُّخُولُ فِي الْغَيْرِ فِي الْقَاعِدَةِ الْأُولَى، اور پھر کہتے ہیں کہ جس طرح قاعدہ اولا جو ہے یعنی قاعدہ تجاوز میں شرط تھا کہ بھئی آپ دوسرے جز میں داخل ہو چکے ہوں، تو فرماتے ہیں اسی طریقے سے جو ہے کذالک فی الثانیۃ، جو دوسرا قاعدہ فراغ ہے اس میں بھی یہ شرط ہے. کما دل علیہ صدر الروایت الرابعہ وذیلها یقید بصدرها، کہتے ہیں چوتھی روایت کا جو پہلا حصہ ہے وہ بھی اسی بات پر دلالت کرتا ہے، اور اس کا نچلا حصہ جو ہے اس کو پہلے والے حصے سے قید لگائی جائے گی جب وہ مطلق ہے. کذالک، اور اسی طریقے سے دلت علیہ السادسۃ بل والسابعہ، چھٹی اور ساتویں روایت بھی اسی پر دلالت کرتی ہے کہ بھئی جو ہے وہ دوسرے عمل میں داخل ہو چکا ہو. لأن قولہ علیہ السلام، کیونکہ امام جو یہ فرماتے ہیں فَذَكَرْتَهُ تَذَكُّرًا، کہ جب تم کو یاد آ جائے تو يَدُلُّ عَلَى مُضِيِّ الصَّلَاةِ وَالطَّهُورِ فِي زَمَنٍ غَيْرِ قَصِيرٍ، یہ کہنا کہ تمہیں بعد میں یاد آئے دلالت کرتا ہے کہ نماز یا وضو کو گزرتے ہوئے کافی ٹائم ہو چکا ہے، یعنی تم اس سے نکل چکے ہو، آگے کسی دوسرے مرحلے میں چلے چکے ہو. وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَا بُدَّ حِينَئِذٍ أَن يَدْخُلَ الْمُكَلَّفُ فِي حَالٍ أُخْرَى، بس یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ مکلف کسی دوسرے عمل میں داخل ہو چکا ہے. بل العاشرۃ فیہا، جو 10ویں روایت ہے اشعار بذالک، اس میں بھی اسی بات کی طرف اشعار اور اشارہ ہے لقولہ علیہ السلام کہ امام نے جو فرمایا تھا دخل حائل، یعنی ایک معنی آ گیا ہے کہ یہ المشعر بأن حصول الحائل لہ اثر فی عدم الاعادہ، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی معنی حاصل ہو جائے تو پھر اعادہ نہیں کرنا، اس کے کوئی اس میں اثر ہے. وَإِن كَانَ مَوْرِدُهَا الشَّكُّ بَعْدَ خُرُوجِ الْوَقْتِ، کہتے ہیں اگرچہ روایت جو ہے وہ نماز کے وقت گزر جانے کے بعد کی بات کر رہی ہے، لیکن یہ تو بات ثابت ہے کہ اگر کوئی حائل آ جائے، کوئی مانع آ جائے تو پھر وہ اعادہ نہیں کیا جاتا. اور یہ تقریباً دوسرے عمل میں چلا جانا یہ بھی گویا کہ قسم کا حائل ہے اور اعادہ اس میں ضروری نہیں ہے. وَأَمَّا الْمُطْلَقَاتِ، کہتے ہیں ان روایات میں کچھ ایسی روایات تھی جن میں یہ نہیں کہا گیا تھا کہ بھئی آپ جو ہے شک کی پرواہ نہیں کریں جب آپ دوسرے عمل میں داخل ہوں، تو کہتے ہیں یہ ایسے مطلقات جو ہیں فَتُحْمَلُ عَلَى الْمُقَيَّدَاتِ، ان کو ہم ان روایات کے ساتھ حمل کریں گے جن میں یہ قید اور شرط ہے کہ آپ اس محل سے تجاوز کر گئے ہوں، دوسرے عمل میں داخل ہو چکے ہوں. وَلَا يُمْكِنُ حَمْلُ الْقَيْدِ عَلَى الْغَالِبِ، کوئی آ کر یہ کہے کہ یہ جو مقیدات ہیں ان میں قید جو ہے وہ اس لیے ہے کہ اکثر آدمی جب ایک عمل سے گزر جاتا ہے تو دوسرے عمل میں چلا جاتا ہے، لہذا یہ قید غالبی ہے، کوئی قید احترازی نہیں ہے. تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ لأن ظاہر هذا القید الاحتراز، کہتے قید کا ظہور اس میں ہوتا ہے کہ وہ احترازیہ ہے، قید احترازی ہے یعنی کسی چیز کو نکالنے کے لیے آئی ہے. بحیث یعبا عن حملہ علی الغالب، لہٰذا یہ انکار کرتی ہے کہ یہ قید جو ہے وہ ہم کہیں کہ قید غالبی ہے اور احترازی نہیں ہے. لہذا پس ثابت ہوتا ہے کہ یہ قید یہ شرط ہے کہ آپ دوسرے عمل میں داخل ہو چکے ہوں، تب جو ہے آپ جو ہے اس شک کی پرواہ نہیں کریں گے. بہرحال صاحب کتاب فرماتے ہیں وَلَكِنَّ الْحُكْمَ فِي الصَّلَاةِ مُشْكِلٌ، نماز میں یہ حکم لگانا کہ اس کو اعادہ کرنا پڑے گا فیما اذا سلم منها، جب اس نے سلام کہہ دیا ہو. ثم شک مثلا فی طہارتها، پھر اس کو شک ہوتا ہے کہ آیا میں نے وضو کیا تھا یا نہیں، قبل الدخول فی تعقیب او غیرہ، جبکہ وہ اس نے فقط سلام کہا ہے اور کوئی تعقیبات یا کوئی دوسرا عمل نہیں کہا، تو پھر کہتے ہیں ہم یہ کہیں کہ
اس کو اعادہ کرنا پڑے گا کیونکہ ابھی کسی دوسرے عمل میں داخل نہیں ہوا، یہ حکم لگانا صاحب کتاب فرماتے ہیں مشکل ہے۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ دوسرے مباحث اگلے سبق میں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔